بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے آکسیلری کارپوریٹ کنسلٹنگ کے یوٹیوب چینل کے اوپر. اور آج کا ہمارا جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے یہ بیسیکلی ایف بی آر نے ایک ریسنٹلی ایک ایس آر او 823 لانچ کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ کمشنر جو ہے ان لینڈ ریونیو اس سے گرین فیلڈ انڈسٹریز کی جو ہے وہ آپ نے اپروول کیسے کروانی ہے. تو بیفور گیٹ ان ٹو دا ڈسکشن اور ہم اس کو پروسیس کو ڈسکس کریں یا ڈائریکٹلی ہم اس ایس آر او کو ڈسکس کریں، تو ہم سب سے پہلے گرین فیلڈ انڈسٹریز کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اور اس کی آؤٹ لائن پہ جانے سے پہلے آپ ہمارا آکسیلری کارپوریٹ کنسلٹنگ کا جو فیس بک پیج ہے آپ اس کا پارٹ بن سکتے ہیں. اگر آپ ڈیلی بیسس پہ کوئی اپڈیٹس چاہ رہے ہیں، یا ہمارے آپ آکسیلری کارپوریٹ کے جو گروپ ڈسکشن ہے، ہمارا کمیونٹی ڈسکشن گروپ، اس کا پارٹ بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے. آپ ایف بی آر سے ریلیٹڈ اور جتنی بھی ٹیکسیشن کارپوریٹ سے ریلیٹڈ آپ کی اپڈیٹس ہیں، اس کے لیے اسکرین پہ دیے گئے نمبر کے اوپر آپ ہمیں واٹس ایپ کے تھرو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اسی طرح کی اپڈیٹس آپ چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آج دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو ہماری آؤٹ لائن ہے وہ گرین فیلڈ انڈسٹریز کے حوالے سے سمپل ہم نے رکھی ہے، تاکہ پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ کی جائے، اس کے بینیفٹس کا پتہ ہو، اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ جو ابھی ریسنٹلی ایس آر او آیا ہے اس کے تحت ایف بی آر نے جو انڈسٹریز ہیں اس کی اپروول کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا رکھا ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ گرین فیلڈ انڈسٹریز سے مراد کیا ہے. گرین فیلڈ انڈسٹریز سے مراد یہ ہے کہ ایسی انڈسٹری جو بالکل نیولی سیٹ اپ کی گئی ہو، اور اس کے لیے جتنی بھی پلانٹ، مشینری، جگہ اور اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ساری کی ساری پہلے پاکستان میں استعمال نہ ہوئی ہو، وہ ساری آپ امپورٹ کریں گے، نئی لگائیں گے، نئی انویسٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد وہ انڈسٹری جو ہے وہ کسی پرانی انڈسٹری کو آپ نے ڈیمالش، ری ویمپ، رینوویٹ یا اپ گریڈ کر کے نہ بنائی ہو یا ری ماڈل کر کے، بلکہ بالکل ایک نیو سٹرکچر ہو، کسی بھی ایگزسٹنگ سٹرکچر کے اوپر وہ نہ بنائی جائے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی اپروول جو ہے وہ کمشنر ان لینڈ ریونیو سے بھی کرانا لازمی ہے. اب ہو کیا رہا تھا کہ بیسیکلی انہوں نے اپروول تو کمشنر کی جو ہے وہ کنڈیشنل ڈال دی، بٹ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کے تفصیلی جو ہے وہ انکم ٹیکس کے رولز اویلیبل نہیں تھے کہ کن رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر کے ایک بندہ اگر گرین فیلڈ انڈسٹری لگانا چاہتا ہے تو اس کی اپروول ایف بی آر سے کیسے لے گا. تو اسی وجہ سے ایف بی آر نے جب یہ رول ایشو کیے ہیں، اور اس کے بعد سے بہت ساری انڈسٹریز نے وہاں پہ اپلائی کیا ہے، اور بہت ساری انڈسٹریز جو ہے اب تک گرین فیلڈ کا سٹیٹس جو ہے وہ حاصل کر چکی ہیں. اب ہم نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں گرین فیلڈ انڈسٹری کے. تو اس کے میں نے چیدہ فوائد آپ کے سامنے رکھے ہیں. اگر ہم انکم ٹیکس کی بات کریں، انکم ٹیکس کا جو پورشن ہے اس میں انہوں نے کہا یہ ہے کہ اگر آپ یہ انڈسٹری جو ہے وہ انکارپوریٹ کرتے ہیں 1 جولائی 2019 کے بعد، تو اس صورت میں اگلے 5 سالوں کے لیے آپ کا جتنا بھی گین ہے یا پروفٹ ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. اس کے علاوہ جو پروویژن ہے 113 کی، یعنی کہ منیمم ٹیکس آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کا لاس ہے تو اس صورت میں جتنا بھی آپ کا ٹرن اوور ہے اس کا 1.5% جیسے کہ آج کل ریٹ چل رہا ہے، تو وہ بہرحال انڈسٹری کو دینا پڑتا ہے، چاہے وہ لاس میں بھی ہو، جس کو ٹرن اوور ٹیکس بھی کہتے ہیں. تو اس صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ایک گرین فیلڈ انڈسٹری لگاتے ہیں اور اس کی آپ اپروول لے لیتے ہیں اور وہ کوالیفائی کر جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر کسی قسم کا منیمم ٹیکس جو ہے وہ چارج نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ ان کو آڈٹ سے بھی انہوں نے ایک قسم کی ایمنسٹی ملی ہے کہ جو بھی انویسٹر ہوگا، جو بھی انویسٹمنٹ ہوگی گرین فیلڈ انڈسٹری کے اندر ایز اے اوریجنل الاٹی یا پرچیز آف شیئر کی صورت میں، اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ 111 یعنی کہ سورس اس کا جو ہے وہ پوچھا نہیں جائے گا. اس کو آڈٹ کر کے اس کا جو ہے وہ آپ سے کسی قسم کا سورس یا نوٹس یا اس کی کسی قسم کی کوئی پروسیڈنگ نہیں کی جائے گی 111 کے اندر. تو یہ 3 ہو گئی، یعنی کہ یا تو اس کا پروفٹ 5 سال کے لیے، اس کے بعد 113 کی بالکل اپلیکیبلٹی اس کے اوپر نہیں ہوگی، اور 111 بھی جو ہے اس کے اوپر اپلائی نہیں کیا جائے گا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس چوتھا انسینٹیو دیا گیا ہے گرین فیلڈ انڈسٹری کو، وہ یہ ہے کہ 148 کا جو ٹیکس آپ کے اوپر ہوتا ہے امپورٹ سٹیج کے اوپر، اگر ایک ایئرپورٹ جو ہے وہ گرین فیلڈ ایئرپورٹ بنتا ہے، یعنی کہ بالکل ایک نیولی سیٹ اپ، ایک نیو جگہ پہ ایک ایئرپورٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور وہ پراپرلی اتھرائز بائی ایویشن ڈویژن ہوتا ہے،
تو اس کے سیٹ اپ کے لیے جتنی بھی مشینری اور آپریشنل ٹولز، اکوپمنٹ اور فرنیچر وغیرہ آپ امپورٹ کریں گے، اس کے اوپر 148 کا جو ٹیکس ہے امپورٹ سٹیج پہ، جو جی ڈی کے اوپر نارملی ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ نہیں چارج کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس سیلز ٹیکس کی ہیں۔ تو سیلز ٹیکس میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایگزمپشن دی گئی ہے ایسی تمام پلانٹ اینڈ مشینری کو جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں گرین فیلڈ انڈسٹری کے لیے، اور جس سے آپ کا انٹینڈ آپ کر رہے ہیں کہ آپ اس سے مینوفیکچرنگ کے اندر استعمال کریں گے اس انڈسٹری کے اندر۔ اس کے علاوہ گرین فیلڈ ایئرپورٹ کے لیے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ انکم ٹیکس میں ایگزمپشن دی گئی ہے، اس طرح ان کو سیلز ٹیکس میں سیلز ٹیکس کی بھی ایگزمپشن ٹوٹلی موجود ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں گرین فیلڈ انڈسٹری لگانے کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بینیفٹ ہے۔ انکم ٹیکس میں بھی آپ کو بینیفٹس مل رہے ہیں، سیلز ٹیکس کے اندر بھی آپ کو بینیفٹس دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھا کہ ہم نے سب سے پہلے ایک بیس بنائی، پہلے انڈرسٹینڈنگ لی کہ گرین فیلڈ انڈسٹری سے مراد کیا ہے، اس کے ٹیکس بینیفٹس کیا ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو نیا ایف بی آر نے SRO لانچ کیا ہے 823، اس کے اندر 8 سپٹمبر کو اس میں انہوں نے رولز دیے ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ رول 220C سے لے کر 220F تک ہیں۔ ان رولز کے اندر بڑی ڈیٹیلز میں ایف بی آر نے یہ بتایا ہے کہ آپ اگر ایک گرین فیلڈ انڈسٹری کو کمشنر سے اپروو کرانا چاہتے ہیں، ایف بی آر سے اپروول لینا چاہتے ہیں، اس کا پروسیجر کیا ہوگا، اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹس ہوں گے۔ وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کا میں اس SRO کا لنک آپ کو میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ یہ SRO وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وہاں چونکہ میں نے اس کی سمری یہاں پہ رکھی ہے تو اس لیے میں نے اس SRO کو کا ایک کرکس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں پورا ڈیٹیل میں اس کو نہیں آپ کو دکھایا جا رہا۔ تو اس میں سمپل یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لسٹ آف ڈاکومنٹس آپ کو وہاں پہ کیا ریکوائرڈ ہیں۔ جیسا کہ سب سے پہلا سٹیپ ہی ہمارا یہ ہے کہ آپ ایک پرسکرائبڈ اپلیکیشن لکھیں گے ود سپورٹنگ ڈاکومنٹس۔ وہ ڈاکومنٹس کون سے ہیں وہ آپ جا کے SRO کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نام ہے، ڈائریکٹرز کی انفارمیشن ہے، کمپنی کی انفارمیشن ہے، اور بہت ساری انفارمیشن ہے۔ تو آپ تمام ڈاکومنٹس جو پرسکرائبڈ ہیں وہاں پہ انہیں پرسکرائب فارم کے اندر آپ کمشنر کے پاس جمع کرائیں گے۔ کمشنر ان کو اسیس کرے گا، اسیس کرنے کے بعد وہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ EDB جو ہے اس کو فارورڈ کرے گا آپ کی اپلیکیشن، اور اس سے رپورٹ طلب کرے گا۔ اس پہ 2 طرح کی آپ کی رپورٹ کے اوپر جو رزلٹ آئے گا آپ کا، اور جو کمشنر کی اپنی اسیسمنٹ ہوگی، اس کو بیس کرتے ہوئے اس اپلیکیشن کو کوشش کی جائے گی کہ 15 دنوں کے اندر جو ہے وہ نپٹایا جا سکے۔ اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور لیکن اس کے اوپر جو بھی وہ ڈیسیژن ہوگی وہ آپ کو 15 دن کے اندر اندر سبمیشن آف اپلیکیشن کے وہ مل جائے گا اکارڈنگ ٹو دیز رولز۔ تو اس کے بعد اگر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہے تو آپ اپلیٹ ٹریبونل ان لینڈ ریونیو کے اندر اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں 60 دنوں کے اندر اندر۔ تو ہوپ فلی اگر آپ کی جو ہے وہ انڈسٹری ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، کوالیفائی کر جاتی ہے، تو یقیناً وہاں پہ اپیل کرنے کی آپ کو پھر ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ایف بی آر نے اچھا پروسیجر جو ہے وہ ایک ڈیٹیل پروسیجر اس کے اوپر دے دی ہیں، کون کون سے ڈاکومنٹس لگنے ہیں، کس طرح آپ نے جا کے وہاں اپلائی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کمشنر نے کتنے دنوں کے اندر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اب ایک کرسٹل کلیئر جو ہیں ہو گئی ہیں۔ تو اب جو لوگ بھی انٹینڈڈ ہیں گرین فیلڈ انڈسٹری کے لیے اپلائی کرنے کے لیے، وہ اب جا کے آگے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو دس واز اے شارٹ ویڈیو اباؤٹ دا ریسنٹ ڈیولپمنٹ آن دا گرین فیلڈ انڈسٹری۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا، اور اگر کسی قسم کا آپ کا فردر کویسچن ہے تو آپ ہمیں نیچے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، لوگوں سے شیئر کریں، تاکہ اور بھی لوگ جو ہیں ان کا فائدہ ہو سکے۔ آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔